شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہیں۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لیں کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملیٹھی کھا لیا کرو، درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد کو اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار سے آرام ملتا ہے۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بالوں کی افزائش کم ہو جائے گی۔ ناظرین، صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ناظرین، اجوا کھجورے روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ چکھ لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح ناشتے میں جامن کھائیں۔ غذا جلدی ہضم ہوگی اور ان کا معدہ مضبوط رہے گا۔ ناظرین، رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ کچی روٹی اور کچا پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ ناظرین، جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھاؤ۔ سونے سے قبل اسپغول کا چھلکا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگے۔ سر پر دانے نکلنے لگیں تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیموں چاٹ لو، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں، تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے سخت ہیں۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ناظرین، رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھا لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے پیدائشی کمزور ہوں، ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلا کھلایا کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دھبے ہوں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ بال گرتے ہیں یا سفید ہو جائیں تو پیاز کے رس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگاؤ۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 5 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشوونما رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے کے استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہوتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ کھانے میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ رات کو آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ناظرین، شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو سونگھو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمو رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین علاج ہے۔ ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا استعمال کرو۔ زیرہ کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ بدہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کے عادی ہیں تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی ضرور کر لیا کریں تاکہ جسم میں خون فعال رہے اور کسی بیماری یا ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ ناظرین، روز ایک سیب کھانے کا معمول بنا لو۔ دل کی گھبراہٹ اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بلغم کو ختم کرنا ہے تو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو۔ مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمک جائے گا۔ ناظرین، ہر دوسرے دن اسواغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پئیں، آپ کا معدہ صحت مند رہے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو رات کو آنکھوں میں سرما لگا کر سو جاؤ۔ نیم گرم پانی پیا کرو، دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ نہار منہ شہد ملا پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے پاؤں، ننگے بدن۔ میں نے کہا،
عورتیں بھی اسی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں بھی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر شرم نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے، وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس ڈال کر بالوں میں لگا لیں۔ رات کو پودینے کی چٹنی کے استعمال سے نیند کم آتی ہے۔ ناظرین، پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں چند منٹ میں افاقہ ہوگا۔ اسٹرابیری کا رس پی لیا کرو، اس سے کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو سوتے وقت منہ دائیں جانب کریں، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا سنت بھی ہے۔ صبح اٹھ کر آنکھوں پر مساج کرنے سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہوتی ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ کبوتری کا انڈا ابال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لگے تو ایک ایسا پھل جس کے استعمال سے پیٹ چند دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ کچا لیمو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور پیٹ چند دن میں اندر چلا جائے گا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے روز کھانے سے پہلے ایک کھیرا ضرور کھائیں۔ دہی جب بھی کھائیں، کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ناظرین، سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی سبزی پر چھڑک دیں۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جلدی آتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، دانے ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو سبز دھنیا سونگھو، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنا ہے تو مچھلی کھاؤ۔ ناظرین، سر پر روزانہ خالص بادام کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے یا شدید قبض رہتی ہو تو نہارمو اسپاغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھاؤ۔ چہرے پر داغ دھبے آ جائیں تو کریلے کا پانی چہرے پر لگا دینے سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو یا بدن میں سستی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض کبھی ڈالڈا گھی استعمال نہ کریں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ اگر کبھی بدہضمی ہو جائے یا کھٹے ڈکار آتے ہوں تو پودینے کا پانی نکال کر شکر اور نمک ڈالیں اور پی لیں، 1 گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ ناظرین، سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ شدید نزلہ زکام ہو یا ناک بند ہو جائے تو گڑ کی دھونی لو، پیاز کی خوشبو کو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک کی سبزی مت کھائیں ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ پیٹ میں گیس رہتی ہو تو کھانے کے فوری بعد ایک کھجور کھا لیں۔ ناظرین، نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں، شوگر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ شملہ مرچ اور کھیرے کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو نہار منہ روزانہ 1 دانہ کھجور کا کھا لو۔ صبح اٹھ کر نہار منہ گھاس کے اوپر چلا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔